جہاں تک آپ ہماری بات کر رہے ہیں، ہم نے ایک پیس کے حوالے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ہم نے پیس میوزیم اسٹیبلش کیا. اس پہ ذرا بات کریں گے کال کے بعد کہ پیس میوزیم ہے کیا. ہیلو السلام علیکم جی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ سر میں پنڈی سے رخشندہ عرض کر رہی ہوں. جی رخشندہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اچھا آپ نے پیس کا پوائنٹ اٹھایا ہے. تھینک یو سو مچ. اور دوسرے نمبر پہ پیس اس صورت میں ہو نا جب تقسیم بالکل برابر ہو، مساوات قائم ہو. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے جی. اب باہر انڈیا کو تو چھوڑ دینا، ہمارے اپنے ملک میں پیس کی یہ حالت ہے کہ ایک بندے کی 6,000 سیلری ہو، اس میں سے وہ ٹیکس بھی دے، وہ جی ایس ٹیکس بھی دے، وہ بجلی پانی گیس ٹیلی فون بلوں کے انبار لگ جاتے ہیں، جس میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. پانی سارا بارشوں میں گھروں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہر سال ہم لوگوں کے علیحدہ نقصان ہوتے ہیں. اس میں آپ خود سوچیں، ایک بندہ پہلے زمانے حالات کا ستایا ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، اور وہ امن کیا برقرار رکھے. بہت اچھی بات آپ نے کی. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ ہمارے اگر سیاستدان تقسیم برابر کر دینا، وہ اپنی تھوڑی عیاشیاں کم کر دیں. این جی او یا اللہ انہیں بھی اجر دے نیکی کا. این جی او والے بھی ادھر پہنچتے ہیں جدھر ان کو مشہوری ملے، جس طرح مختار مائی کا کیس پہ رہا تھا. میں یونائٹڈ بینک کی ریٹائرڈ جبری برطرف کی گئی عورت ہوں. 8 خواتین کی میں واحد کفیل تھی. میرے امی ابو ڈیتھ ہوئی تھی. ابو میرے ایس پی تھے، لیکن ہمارے گھر رشوت کا 1 روپیہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہو گئی. ایون کہ میں جدھر بھی جاب کے لیے جاتی ہوں میرا تجربہ نہیں دیکھا جاتا. وہ پہلے کہتے ہیں آپ ہمیں خوش کریں، ہم آپ کو خوش کریں گے. این جی او کے 2-3 دفتر میں گئی ہوں، انہوں نے بھی یہی بولا جی ہمارے ساتھ آپ کو باہر رہنا پڑے گا، 2-4 دن مہینے میں رہنا پڑتا ہے. تو آپ خود سوچیں، میں دہشت گرد نہ بنوں گی تو میں کیا بنوں گی. تھینک یو سو مچ رخشندہ. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ اور اچھی جاب اور خوشحالی سے نوازے. لیکن بالکل بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے دہشت گرد بنے یا خود کو حملہ کریں، ایسی سوچ نہیں رکھیں. کیونکہ رخشندہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہماری بہت سی بہنیں باہر کام کر رہی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں. کوشش کیجئے گا. میں یہ نہیں کہتا آپ گئی ہوں گی کسی غلط آدمی کے پاس، کسی غلط آرگنائزیشن میں، لیکن اس دنیا میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں، ورنہ کب کی تباہ ہو جاتی ہے دنیا. جی پیس میوزیم ہے کیا؟ یہ کیا چیزیں تھوڑے سے بتائیے تو ہمیں. بیسیکلی یہ ایک پلیٹ فارم ہم نے پرووائڈ کیا ہے یوتھ کو. اچھا. اور جو کمیونٹی ہے یہاں پر. ٹھیک. ہم بیسیکلی کام کر رہے ہیں یوتھ کے ساتھ یونیورسٹی لیول پر. اچھا. سکولز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ. اور جو پیس میوزیم بیسیکلی ہم نے پیس ہیروز کو ہائی لائٹ کیا اس میں. پاکستان میں بہت سارے ملٹری میوزیمز دیکھے ہوں گے پہلے، وار میوزیمز ہیں دنیا میں بہت سارے ہیں. ایون امریکہ میں ایک میوزیم پیس میوزیم. ٹھیک. مگر جن نیشنز نے جنگوں سے سیکھا ہے، جاپان ہے اور جرمنی، سب سے زیادہ پیس میوزیم یہاں پہ ہیں. کیا ہوتا اس میں؟ کیا ہے پیس میوزیم؟ پیس میوزیم میں بیسیکلی ہم نے سارے فیتھس کے سمبلز رکھے ہمیں. ٹھیک. کہ لوگوں کو پتا ہو کہ پاکستان میں کتنے فیتھس بستے ہیں. بہت اچھی بات. تاکہ انٹرفیتھ ہارمنی کو کریٹ کیا جا سکے. اس کے بعد پھر پیس ہیروز کی ہم نے سٹوریز پوری، ان کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. اب آپ کے بادشاہ خان جو ہے کے پی کے سے، بہت بڑا نام اور نان وائلنٹ آرمی ان کے پاس تھی. آج مجھے بتائیں کتنے پاکستانیوں کو پتا کہ ہمارا پیس ہیرو ہمارے اپنے پاس تھا یہاں پہ. بہت اچھی بات. اور اسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ جنگ کا سما ہے وہاں پر. تو پھر ہم جناب پینٹنگز جو بچے بناتے ہیں جو پیس کو ڈپکٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ہم وہاں پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. صحیح. اور پھر ہم انوائٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈاکومنٹریز بھی ہیں، ڈاکومنٹریز دکھاتے ہیں پیس کے حوالے سے. اور میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر ہم پیس کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی وائلنس سکھا رہے ہیں. کس طرح آپ کا بیٹا یا آپ کا چھوٹا بھائی جو ہوگا اس کو کیا لے کے دیں گے؟ اب ٹوائے آپ تو بندوق لے کے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا. کسی جگہ پہ دیکھ لیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں آپ. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نہیں آپ گنز خرید کے آ رہے تھے، وہ روک لیتے ہیں سامان کھول کے، ایک پورا تو ہم اس چیز کو نہیں دیتے کہ بک کیوں نہیں خریدتے بچوں کے لیے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے پروگرام کیا، مطالعے کی کمی ہے، ریڈنگ ہیبٹس کم ہو رہی ہیں، کیا ہوگا یہ. ہم اس پہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی ہم نے کبھی بک خرید کے دیے کسی بچے کو بیٹا یہ پڑھو. اب کارٹونز دیکھ لیں، کارٹونز دیکھ لیں، بچے سارے بوائلر سے بھرے ہوئے کارٹونز. لیکن مجھے یہ بتائیے گا آرزو اور اس کے بعد جویریہ، آپ بتائیں کہ اس طرح کے پیس میوزیمز بنانے سے
کوئی فائدہ ہوگا؟ جو حالات ہیں اس کے حساب سے مجھے تو مشکل لگ رہا ہے یہ کام، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ سچ سننے کی، سچ برداشت کرنے کی جو ہے وہ ہمت ہی نہیں ہے. آپ اور کہیں کہ آپ اگر میڈیا میں ہی اپنے دیکھ لیں، ہم خود اس میں کام کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارے سینئر صحافی جنہیں ہم پسند کرتے ہوں یا جو سچ بولتے ہیں، جو ہماری انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ آگے کوئی بات کرنے لگتے ہیں، اس وقت آپ کی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پروگرام بالکل غائب ہو جاتا ہے. تو جب ہم سچ سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی یوتھ کو ہسٹری بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، تو آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ کروں گی کہ سپوز جیسے میں ہوں، میں اگر جرنلسٹ ہوں، اینکر ہوں، اگر میں اس میوزیم کو آئی ایم شیور میں اس کو وزٹ کروں گی. پھر آپ بات جاری رکھیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ سر طاہر رحیم صاحب کا جلسہ یونیورسٹی اسلام آباد. سر ہلو جی، آپ تھوڑا سا اگر اپنی جگہ چینج کر لیں نا، فون کر رہے ہیں اور سگنل کوئی سگنل جو ہمارے اکثر وہاں پہ اسپیشلی کمزور ہوتے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں. وہاں سے تو بڑی چیزیں نکل رہی ہیں. نام ماشاءاللہ دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی. لیکن لڑکیاں دیکھ رہے ہیں کتنی شیر ہے، خبر باہر آ تو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لڑکیوں کی ذرا جرت کا سلام کرتے ہیں. اچھا میں میوزیم کی بات میوزیم کے حوالے میں اس کو ڈیفینیٹلی ایک دو دن میں، کیونکہ یہ طریقے ہیں جو یوز کر رہے ہیں، جیسے آئی لیپ یوز کر رہی ہے، اس طرح باقی یوز. کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا. کیسے؟ میں ہوں، میں ایک بالکل ایسے جاؤں گی، مجھے نہیں پتا ہمارے کتنے پیس ہیروز ہیں اور اس وقت کتنے فیتھ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے، کتنے مذاہب کے لوگ ہیں اور کتنی چیزیں یہاں پر پریکٹس کی جا رہی ہیں. بس میوزیم میں انٹر ہوں گی تو مجھے پتا چلے گا نا یہاں پہ کتنے ہیروز گزرے ہیں، دنیا میں لوگ جائیں گے اس میوزیم میں، مجھے بتائیے. دیکھیں اگر آپ اس کی پروجیکشن کرتے ہیں، جیسے سپوز میں جاتی ہوں، میں آ کر فیس بک پہ لکھ دیتی ہوں، آگے سے میرے 250-300 جو فیس بک فرینڈز ہیں وہ چلے جائیں گے، ٹویٹر پہ لکھ دیتی ہوں، تو جتنے لوگ آپ کو آپ کا خیال ہے جو دہشت گردی کی لپیٹ میں آتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو انوالو بھی ہوتے ہیں، وہ فیس بک جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیں. وہ بالکل الگ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، جس کو دھماکہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، ٹریننگ لے رہے تو وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتے. بات ہم ان کی کریں جو سینسز میں، بات مکمل ہونے نہیں ہونے دوں گی، نہیں سننے دوں گی کسی اور کو بات. میں بالکل اس وقت حاملی کے موڈ میں نہیں ہوں، غصے میں آ گئی ہوں میں. دیکھیں یہ برداشت نہیں ہے ہم میں. کیسے آئے گا ناظرین؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا تھا. نہیں، وہ ایک اچھی چیز کو اسٹریس کر رہی ہے. یہ کتنی سی جان چڑیا سے بھی کم، وہ وائلنس کو دبانے کے چکر میں جس میں اب مارا جا سکتا ہے کسی چیز سے. نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. میں اینگر کنٹرول چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس جب آئیں گے پھر رات بھائی سے بھی پوچھیں گے ان چیزوں کو کوئی فائدہ ہے. مطلب ڈیفینیٹلی ہر طرح کے طریقے ہو سکتے ہیں، بہت اچھا طریقہ ہے یہ بھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں ان سے پھر میں پتا چلے گا نا کہ کون کون ہیرو گزرے، پیس پہ کام کیسے ہو رہا ہے، کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں پیس کو اور لوگوں میں عام کرنے کے اور اس کو لائک کرنے کے، کہ لوگ اسے پسند کرنے لگیں. ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک اینڈ دین ویل بی بیک انشاءاللہ.